بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ فضیل کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کے مطابق جو چیپٹر نمبر 11 ہے تاریخ کا کفن، اس کہانی کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کس طرح ایک طنز کیا گیا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر کہ ہم نے جو تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیا۔ تاریخ کا کفن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیا۔ جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جو ہمارے یعنی فور فادرز تھے، انہوں نے جو ہمیں اسباق دیے تھے، جو نصیحتیں کیں اور جو انہوں نے زندگی گزارنے کے مقاصد بتایا، ہم ان کو بھول بیٹھے۔ تو اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، مصنف کا جو میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں، یہ عمر جلیل مصنف ہیں جی۔ یہ 1936 کو پیدا ہوئے، 1936 کو۔ تو یہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اپنی کہانیوں میں معاشرتی ناہمواریوں کی نشاندہی کی ہے انہوں نے، اور جو زمینداروں، وڈیروں اور جعلی پیروں کو افسانوی انداز میں پیش کیا ہے۔ آمریت کے خلاف لکھا ہے۔ آمریت کہتے ہیں کہ جو ظلم و ستم ہوتا ہے ان کے، اب اس میں ایم سی کیوز کے حوالے سے کیا کیا چیز آتی ہے وہ دیکھ لیتا ہوں۔ پرائڈ آف پرفارمنس ان کو ملا ہے، اور پاکستان کے مختلف اخباروں بالخصوص ڈان اور ڈی نیشن میں حالات حاضرہ پر کالم لکھتے ہیں۔ شامل نصاب افسانہ تاریخ کا کفن میں عمر جلیل نے سماج میں پائی جانے والی طبقاتی تقسیم کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ افسانہ سندھی زبان سے اردو میں ترجمہ ہوا، چونکہ یہ سندھی شاعر تھے، سندھی مصنف تھے۔ اس میں مجھے ایک ٹیکنیکلی طور پر دیکھا جائے تو سوائے ان کی ڈیٹ آف برتھ کے اور یہ ایک جو ہے نا یہاں سے جو اینڈ میں، اس کے علاوہ کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے۔ آ جائیں اب ہم ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہ لائن آپ نے پڑھی ہے نا کہ طبقاتی تقسیم۔ طبقاتی تقسیم کیا ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر امیر اور غریب کی، وڈیرے کی اور جو کمی کی، وہ جو تقسیم ہے نا اس کے اوپر طنز ہے ایک، اور بڑا ایک اقبال کا ایک شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی اقبال کے اس شعر کے مطابق جو محمود غزنوی تھا نا، جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ محمود غزنوی، اس کا ایک غلام تھا ایاز۔ محمود غزنوی اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اور جب دونوں نماز میں پڑھتے تو اکٹھے کھڑے ہوتے، جیسے بھی ہمارے ہاں بھی ایسا ہی نا کہ بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، جماعت کا ٹائم ہو تو ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے سارے۔ سو ہم ذرا اب یہ شعر کو اور اس بیک گراؤنڈ کو کہ طبقہ ہے، لوگ امیر کے پاس کسی غریب کو بھٹکنے بھی نہیں دیتے کہ بھائی اس کے بعد تو آنا ہی نہیں ہے۔ یہ سارا طبقاتی نظام ہندوؤں کے اندر موجود تھا، ہمارے اندر تو نہیں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ آ چکا ہوا ہے۔ عید نماز شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک کالا کلوٹا شیدی، جس کے بال خشک، آنکھیں بنجر، آنکھیں بالکل ویران، کمزور سا اس کا بدن تھا، کپڑوں کے نام پر چتھرے پہن رکھے تھے، نمازیوں کی آخری صف سے اچانک اٹھا ہوا، ادھیر عمر کا تھا، طویل قامت تھا، لمبے قد کا تھا، اس کا کندھا سلیب کی طرح سیدھا اور چوڑا تھا، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا سلیب کی طرح بالکل سیدھا تھا، جس طرح سلیب نہیں ہوتی ایسے۔ اس کی پشت زندگی کا بوجھ اٹھاتے برداشت کرتے کرتے کمان بن چکی تھی، وہ تیر کمان نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ جھک چکی تھی۔ اس سے لمبی سانس کھینچ کر ایک اڑتی نگاہ عیدگاہ پر ڈالی۔ اب عید کا دن ہے، نماز کا ٹائم ہے، تمام لوگ جو ہے نا وہ صفوں کے اندر کھڑے ہیں، یہ سب سے پچھلی صف پہ نا بیٹھا ہوا تھا۔ بھانت بھانت طرح طرح کے لوگوں سے عیدگاہ بڑی ہوئی ہے، بے شمار قطاریں ہیں، کچھ کے کپڑے کے جوڑے نئے، کچھ کے دھلے ہوئے، کچھ کے اجلے رنگ کے، رنگ اتنے سارے کہ جیسے آسمان سے رنگوں کی دھنک زمین پر اتر آئی ہو۔ عید نماز شروع ہونے میں چند لمحات باقی ہیں۔ مولوی صاحب بےحد عقیدت اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تاریخ اسلامی کے اوراق صفحے پلٹ رہے ہیں۔ وہ کبھی بائیں اوپر اٹھا کر تو کبھی نیچے کر آواز کے زیر و بم، آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ، تو کبھی سیدھے سبھاؤ تو کبھی سر میں بولتے ہوئے لوگوں کو جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگ مؤدب بیٹھے تھے اور دوران واز کبھی کبھی اونگ بھی لیتے تھے، یعنی کبھی کبھی جیسے نیند آ جاتی ہے۔ ان کی نگاہیں اپنے اپنے مسلوں کے آگے رکھے جوتوں پر تھیں۔
کچھ جوتے نئے کچھ پرانے اور پھٹے تھے، بوٹوں، سلیپروں، سینڈلوں اور چپلوں کے تلووں سے ملے ہوئے تھے، جائے سجدے سے انچ بھر دور رکھے ہوئے تھے، یعنی لوگوں نے اپنے جوتے جو ہے نا وہ سجدے کی جگہ سے تھوڑا سا آگے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ عید کا تو موسم تھا، ٹائم تھا، کہیں جوتے چوری نہ ہو جائیں۔ جو نمازی اپنے ساتھ سجے سورے بچے لے آئے تھے، ان کی ایک آنکھ جوتوں پر تو ایک بچوں پہ تھی۔ صحت مند مولوی صاحب صحت مند آواز میں وعظ کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کی باتیں بتا کر ڈرا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جوش ایمانی میں لاؤڈ سپیکر پھاڑ ڈالیں گے۔ اب ہوا گیا، اب شیدی اٹھا ہے، اب شیدی نے جانا آگے، اب بتائیں گے وہ جانا کس کے پاس جاتا تھا۔ ابے بیٹھ جا، کنگال قسم کے ایک دبلے پتلے شخص نے شیدی کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کھڑے کیوں، بندریاں بھاگ گئی ہے کیا؟ شیدی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ جھٹکا دے کر بازو چلا کر پچھلی صف سے نکل کر اگلی صف میں چلا گیا، یعنی یہ سب سے پچھلی صفوں میں تھا تو پچھلی صفوں میں سے ہی کچھ اگلی صف میں آ گیا، فرسٹ والی میں نہیں، لیکن اس کا مقصد یہی تھا۔ ابے دور کر یہ تو اپنے توے جیسے پاؤں، شیدی کو کوہنی مارتے ہوئے ایک چڑیا جتنے نوجوان نے کہا، آدمی ہو کہ تار کول، یعنی اس کے کالے رنگ پر جو ہے نا وہ تنقید کی۔ شیدی نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس قطار سے نکل کر اگلی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ اوہ بڑے احمق ہو تم، اجلے سفید کپڑوں والے ایک شخص نے غصے سے شیدی کی طرف دیکھا، شرم نہیں آتی؟ میرے کورے پجامے کے پانچے پر پاؤں رکھا ہوا ہے کہ تو نے میرا جو پجامہ ہے بالکل نکور نیا نکور، اس کے پر شیدی کی اداسی آنکھوں پر پرسرار روشنی ابھر آئی، بڑی حیران کن قسم کی، پوری سرار تجسس والی۔ اس نے بپھڑے ہوئے شخص کے جملے کو سنا انسنا کیا اور اگلی قطار میں چلا گیا، یعنی اب یہ قطاریں بدل رہا ہے۔ خبردار، فرشتوں جیسے ایک شخص نے شیدی کی ٹانگ کی چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، لا حول ولا، میرا دبئی کا مسلح میلا کر دیا، آدمی ہو کہ ابن ابلیس، کہ ابلیس کے بچے ہو، اولاد، ابن کہتے ہیں اولاد۔ شیدی نے چٹکی کی پرواہ نہیں کی، نہ ہی فرشتوں ایسے شخص کے جملے کی۔ اس کی اداس آنکھوں میں پر اسرار روشنی بڑھتی چلی گئی تھی، وہ قدم بڑھا کر آگے جا رہا تھا۔ ارے او بن مانس، ایک نوجوان جس نے بڑی محنت اور جفا کشی کے ساتھ اپنے چمکتی پیشانی پر بال سجا رکھے تھے، نے شیدی کو حقارت امیز بڑے غصے کے اور تحقیر کے انداز میں ذلت کے سے انداز کے اندر، چڑیا گھر سے پنجرا توڑ کر بھاگے ہو کیا؟ قریب بیٹھے کچھ ایکٹر چھاپ نوجوانوں نے کہکا لگایا۔ ایک بھینگے نوجوان نے اداکاری جیسے لہجے میں کہا، لگتا ہے کہ افریقہ سے ہجرت کر کے آیا، یعنی سارے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، بٹ اس کا ایک مقصد ہے۔ ایک ادھیر عمر شخص، یعنی جس کی عمر زیادہ ہوگی، جو اونگ رہا تھا، کہکا سن کر بیدار ہو گیا۔ اس نے گھٹنوں سے سر نکال کر نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے لڑکو، 30 مار خانی مت دکھاؤ، واز سنو۔ 30 مار خانی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اوپر مت اٹھاؤ، یعنی واز سنو، نصیحت سنو، واز کہتے ہیں نصیحت جو امام صاحب کر رہے تھے۔ چپ کر ابابیل کے بچے، ایک نوجوان نے فی البدی فوراً جواب دیا۔ وہ شخص چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس دوران شیدی وہ قطار چھوڑ کر اگلی قطار میں جا کھڑا ہوا تھا۔ ارے ادھر کہاں سے آ رہے ہو؟ 4-5 آدمیوں نے اسے روک لیا۔ انہوں نے اس کے پھٹے پرانے کپڑے اور ناتواں کمزور بدن کو دیکھ کر کہا، یہاں شیرینی بٹ رہی ہے، یہاں کوئی مٹھائی بانٹ رہی ہے جو تم یہاں پر آ گئے ہو؟ شیدی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلی قطار پر اس کی نظریں گھڑی ہوئی تھی۔ پیچھے جاؤ، اے توے کے بھائی، پیچھے جاؤ، دور ہٹو۔ یعنی سارے لوگ اس کو جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف بھگا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے ہوا کیا۔ شیدی نے جواب نہ دیا، نہ ہی گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ پر اسرار روشنی اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ گیا، قدم اٹھاتا، چھلانگیں مارتا نمازیوں کی 2-4 قطاریں پھلانگ گیا۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، یعنی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ افراتفری آ گئی۔ جو اونگ رہے تھے وہ بیدار ہو گئے، جو بیدار تھے ان کانوں سے واز سن رہے تھے، آنکھوں سے اپنے جوتوں اور بچوں کی نگہداشت حفاظت کر رہے تھے، وہ بھی چوکنے ہو گئے۔ انہوں نے گردنیں پھیر کر شیدی کو دیکھا۔ انہوں نے جب شور سنا تو جھپٹ کر اپنے جوتے اور بچے اٹھا لیے۔ کچھ پرحشمت بہادروں اور نڈروں نے شیدی کو قابو کر لیا۔ پرحشمت کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑے جاہو جلال والے،
پکڑنا، چھت مت چھوڑنا، خوب مرمت کرنا۔ شور و غل بڑھ گیا، مولوی صاحب نے وعظ بند کر دیا، ممبر کے سب سے اونچے زینے پر چڑھ کر تماشا دیکھنے لگے۔ زینہ کہتے ہیں سب سے اونچی جو ہے نا وہ زینہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں سیڑھی کو، یعنی جو قدم ہوتا ہے نا سب سے اونچا قدم، جو جو ممبر ہوتا ہے 1 2 3 4 اس کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں زینے۔ تمام مخلوق کا دھیان شیدی کی طرف تھا۔ کئی انواع کے لوگ تھے، قسم کے لوگ، کئی اقسام کے لہجے، طرح طرح کی بولیاں، لیکن مفہوم سب کا ایک جیسا تھا، چور ہے، چور نہیں جیب کترا ہے۔ ضرور کسی مومن کی جیب خالی کر لی ہوگی، شکل سے چور کا پتر دکھائی دیتا ہے، جوتوں کا چور، قابو کرنا، پکڑنا، بھاگنے مت دینا، جلدی کرنا، چور ہے، یعنی سارے اپنی اپنی آواز میں نا اس کو کوئی نہ کوئی القاب دے رہے تھے، شودا ہے اس طرح سارا۔ ایک شخص ہجوم سے راستہ بناتا، ہلہ بولتا، حملہ کرتا آگے آیا۔ اس کے ہونٹ پتلے اور خشک، آنکھیں بے رونق اور بال اجڑے ہوئے تھے۔ اس نے لوگوں سے بلند آواز میں کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ چور نہیں ہے، نہ ہی جیب کترا، نہ لفنگا، یہ صرف شیدی ہے۔ جس نیک بندے کا ہاتھ شیدی کی گردن میں تھا اس نے ایک نگاہ میں نو وارد جو آنے والا جو آدمی تھا نا اس کا جائزہ لیا۔ کہا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ماموں خان موچی ہوں۔ بھاگ جا موچی، تو جا کر پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت کر۔ نیک صورت اور نیک سیرت شخص نے کہا، ہم خود ہی اس کی خبر لے لیں گے۔ یعنی دیکھیں بار بار نا شاید طنز کر رہا ہے کہ لوگ بظاہر تو بڑے نیک صورت بھی ہیں اور نیک سیرت بھی بظاہر، لیکن جب معاملہ آتا ہے اصل تو پھر ان کی اندر سے جو حقیقت ہوتی ہے وہ کھل کر بیان ہوتی ہے۔ مامون ہاں موچی دھکے ٹھڈے کھا کر مندر سے غائب ہو گیا۔ اب ایک غریب کی دوسری غریب بھی پہچان کر سکتا ہے، وہ جانتا کہ یہ تو شیدی ہے، یہ ہمارا جاننے والا ہے، کوئی محلے کا ہوگا، تو موچی جو ہے نا اس کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ مارو، ٹھکائی اچھی طرح کرو، پہلے اس کی تلاشی لو، نماز میں رکھنا مت ڈالو، نماز میں رکاوٹ مت ڈالو، درخت سے باندھ دو، نماز کے بعد منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے منہ پر کالے کی بجائے چونے کی سفیدی پھیریں گے۔ ہرگز نہیں، چور کا منہ ہمیشہ کالا ہوتا ہے۔ اس مسئلے پر لوگوں سے ووٹ لیا جائے۔ ووٹ لینے کا وقت نہیں ہے۔ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، شور و غل بڑھ گیا۔ لوگ شیدی کے حشر کے متعلق، یعنی کہ اس کا جو انجام ہے نا اس کے متعلق فیصلے کے لیے نہیں پہنچ پائے تھے۔ دیکھو نا، یعنی کہ یہاں پر یہ معاشرے کا جو ہے نا وہ ایک روپ دکھایا گیا کہ لوگ تماشا دیکھتے ہیں اور لوگ جو ہے نا بس دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کوئی مسئلے کا حل نہیں نکالتا اچھے انداز میں۔ پہلی قطار میں اب میں آپ کو بتا دوں مسئلہ کیا ہے۔ پہلی قطار میں ملک کی نامی گرامی جانی بچانی شخصیت جناب محمود صاحب موجود تھے۔ لوگوں کو محمود صاحب کی حفاظت کی فکر لگ گئی، وہ محمود صاحب کے لیے پریشان ہونے لگے۔ ہجوم میں کسی نے بلند آواز میں کہا، کالا شیدی پہلی قطار کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ بدبخت ضرور کسی دشمن ملک کا ایجنٹ ہے، محمود صاحب کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس انکشاف پر لوگ خواص باختہ یعنی جو ہے نا پریشان ہو گئے۔ حواس باختہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے، یعنی کہ وہ پریشان ہو گئے۔ اچانک شیدی نے چھلانگ لگائی، وہ چیتے کی طرح چھلانگ مارتا، بڑے بڑے ڈگ بھرتا اور لوگوں، مسلوں اور جوتوں اور چپلوں کی قطاریں پھلانگ گیا۔ پہلی صف میں محمود صاحب کے ساتھ شہر کے افسران، صنعت کار، تاجر، بینکر کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گردن جھکائے، دو زانوں، یعنی دو زانوں کا مطلب ہوتا ہے زان کہتے ہیں، ران نہیں ہوتی یعنی دو ٹانگوں کے درمیان اپنا سر رکھ کر، تو یعنی جس طرح انسان سم ٹائم کیجول ہو کے بیٹھتا ہے، اور مختلف فوٹوگرافروں سے تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ پہلے صف کے عین عقب میں محمود صاحب کی حفاظت کے لیے سادہ کپڑوں میں اب یہ محمود صاحب کوئی ہوں گے، کوئی سیاستدان، کوئی ہمارے معاشرے کی، وہ بظاہر نماز پڑھنے اور اللہ کی عظمت کے سامنے سر بسجود ہونے آئے تھے، لیکن دراصل وہ محمود صاحب کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ نئی صورتحال کے باعث چوکس ہو رہے تھے۔ ان کے نیفوں میں یعنی ان کی شلوار کے جو ہوتا ہے ان میں خطرناک اسلحہ تھا، اس لیے وہ بیٹھنے میں دشواری یعنی مشکل محسوس کر رہے تھے۔ اب کون یہ محمود صاحب کے باڈی گارڈ ہوں گے؟ شیدی اچھلتا، چھلانگیں مارتا آگے بڑھ رہا تھا، تب اسے حفاظتی عملے کے عقابوں نے جھپٹ کے قابو کر لیا۔ وہ پلک جھپکنے میں سے لاتے ٹھڈے گھونسے مارتے باہر لے گئے۔ لاؤڈ سپیکر سے مولوی کی آواز گونجنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر عرش کی طرف یعنی آسمان کی طرف اٹھا کر عاجزی انکساری کے ساتھ مترنم یعنی کہ جو ہے نا وہ گنگنانے کے انداز میں نا دعا کر رہا تھا۔ کس کی؟ محمود صاحب کی۔ دیکھو نا ہمارے علماء دین بھی کیا ہیں
کہ جو طاقتور ہے چاہے وہ بدماش ہے 2 نمبر ہے اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. لوگوں کا خیال بدل گیا. وہ شیدی کو بھول کر محمود صاحب کی طویل عمری کی دعائیں سننے لگے. پھر وعظ سننے لگے. عیدگاہ سے باہر ایک علیحدہ جگہ میں حفاظتی عملے کے ایک بڑے افسر نے بیت کی چھڑی کے پے در پہ پے یعنی آگے پیچھے وار کیے. شیدی سے پوچھا بتا تم کس نیت سے پہلے صف کی طرف جا رہے تھے؟ مکو گھونسوں کے بعد اس کا چہرہ خون سے نم ہو گیا تھا. اس کا منہ خون سے بڑا ہوا تھا. کوئی جواب نہ دے سکا. جواب دو. پھر لاتے اور مکے لگنے لگیں. کس ملک کے ایجنٹ ہو؟ کس نیت سے آگے جا رہے تھے؟ شیدی کی ناک سے خون کے ریلے بہنے لگے. پیٹ کوک پسلیوں میں لاتے پڑنے کے بعد اس کا جوڑ اکھڑ گیا تھا. اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. کیوں جا رہے تھے آگے؟ شیدی نے خون کی کلی کر کے منہ کی پھٹی قمیض سے پونجا. اس کی کمزور آواز میں تھا کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا. حفاظتی عملے کے چاقو چوبند شیدی کا جواب سن کر حیران ہو گئے. پھر اس کی خراب خستہ حالت شکل صورت دیکھ کے کہکا لگانے لگے. کسی نے کہا ارے تم پہلی قطار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے؟ ان میں سے ایک نے زوردار مکہ اس کی پیشانی پر ناک پر مارا. تم جھوٹ بولتے ہو. اب اس کی سانس میں سینہ جو ہے نا یعنی کہ سینے میں سانس پھنس گیا بیچارہ. سانس بند ہونے لگا. اس نے شکستہ لہجے میں کہا میں پہلی قطار میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا. حفاظتی عملے کے ایک تنو مند یعنی کہ طاقتور نوجوان نے شیدی کے سینے پر گھونسے کا بھرپور وار کیا. پھر گالی دی. ڈرامہ کرتے ہو سور کے بچے. ہم تمہیں پہچان گئے. تم غیر ملکی ایجنٹ ہو. شیدی دیوار سے جا لگا. بتاؤ. پھر اس کو مارنے لگے. میں ایجنٹ نہیں ہوں. میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا. ابے لنگور. ایک موٹے تگڑے اہلکار نے اسے مارا. زندگی بھر کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ چلا ہے پتر پہلی قطار میں نماز پڑھنے. شیدی کی سانسوں کا سلسلہ اس کی ناک سے بہتے خون کے سبب ٹوٹنے لگا. اس نے کہا میں پہلی قطار میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا. ابے اونٹ کے بچے. موٹے تگڑے عملدار نے کہا. شہر کے معزز صاحب محمود صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں موجود ہیں. تم کیسے پڑھو گے؟ شدید نحیف میں کمزور آواز میں کہا. میں بھی پہلی صف میں محمود صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا. سارے کہکا لگانے لگ گئے. بڑا کوئی بہروپی ہے. بڑے افسر نے اپنے عملے کو حکم دیا اس سے پوچھو یہ کون ہے محمود صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ڈھونگ یعنی کہ جو بہانہ کیوں کر رہا ہے. پھر جو درگت بنانا ان کے حافظے میں محفوظ تھا یعنی وہ جو ہمارا پولیس کا جو عملہ ہے اس کے وہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہی کرتے ہیں. بیچارے کو ادھ منہ کر دیا. شیدی فرش گزین ہو گیا یعنی فرش پر لیٹ گیا. انہوں نے اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا. منہ پر چھینٹے مارے. خوش میں لے کر آئے. چاقو چوبند افسر نے اس کی بالوں کو مٹھی میں پکڑتے ہوئے کہا تم کون ہو؟ شیدی بجھنے لگا. ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پر اسرار روشنی لوٹ آئی. اس نے کہا میں ایاز ہوں. اس کا اصل نام تھا ایاز. میں اور ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا. تاریخ کا کفن سندھی سے اردو ترجمہ ننگر چنا. یہ جو اصل مصنف کی کتاب تھی نا وہ تو یہ تاریخ کا کفن اس کا ترجمہ ہے. تو یہ ہمارا اس معاشرے کے اوپر جو ہے نا تھپڑ ہے کہ اس نے کہا میں تو محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا چونکہ میں ایاز ہوں. اور یہ محمود غزنی والے واقعے کی طرف اشارہ ہے. آنسر کویشچن ہم لوگوں نے لازمی کرنے ہیں. 5 نمبر کے کویشچن پیپر کے اندر اب آنے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پیٹرن. پہلے فرسٹ میں 5 نمبر کے سوالات جوابات نہیں آتے تھے. افسانہ نگار نے شیدی کا تعارف کن الفاظ میں بیان کیا؟ افسانہ نگار نے شیدی کا تعارف کہ شیدی جو تھا نا وہ کیا تھا ایک اس طرح اس کے اندر آ گیا. کالا کلوٹا شیدی. بنجر آنکھیں نحیف بدن کپڑوں پر چتھرے پہن رکھے تھے. عیدگاہ کا منظر بیان کریں. وہ یہ ہے پوری عیدگاہ باندھ باندھ کے لوگوں سے پٹی ہوئی تھی. قطاریں شمار سے باہر. نمازی بے انداز. کچھ کے کپڑے نئے کچھ کے دھلے ہوئے. ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے جو ہے نا وہ دھنک زمین پر اتر آئی ہے. شیدی کی حمایت کس نے کی اور اس پر لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ مامو خان موچی نے. اور لوگوں نے اس کو جو ہے نا مار مور کر بھگا دیا. پہلی صف میں کون لوگ تشریف فرما تھے؟ پہلی صف کے اندر جو ہے نا وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. چوتھا صنعت کار تاجر اور بینکر کندھے سے کندھے ملا کر بیٹھے ہوئے تھے. حفاظتی عملے نے شیدی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حفاظتی عملے نے اس کو یہ یہاں پر آ گیا. حفاظتی عملے نے جھپٹ کر قابو کر لیا. پلک جھپکتے میں اسے لاتے ٹھڈے منہ کے گونسے مارتے ہوئے عیدگاہ سے باہر لے آئے.
اور آخری کویشچن ہے میں ایاز ہوں، میں ایک ہی صف میں کھڑا ہوں گا، یہ جملہ اقبال کے کس شعر کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ وہ میں آپ کو یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یعنی بندہ ہو گیا ایاز، بندہ نواز محمود تھا. یعنی اس شعر کا مطلب ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بادشاہ نہیں رہتا اور غلام نہیں رہتا، سارے برابر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس لیسن کا آنسر کویشچن بھی مکمل ہو گئے. بقایا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تلخیص چونکہ ہمارے سلیبس کے اندر آتی ہے، انشاءاللہ اس کا میں علیحدہ سے ویڈیو بنا کر آپ کو گرامر کا پورشن سارا کرواؤں گا. تو یہ الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر بھی کنکلیوڈ ہو گیا. ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے، کنٹینٹ کو جو ہے نا آپ آگے پھیلائیے، اور تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو بھی آپ تک پہنچاتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.